الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد سامعین و حضرات، اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب کہ جس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اس کتاب سے ایک آیے کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی آیے کریمہ کے ضمن میں ہم نے سمجھنا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ کے معنی کیا ہے؟ پھر اسی آیے کریمہ پر معترضین کا ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا، اس کویسچن کا، اس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں، اور اسی آیے کریمہ میں ہم نے اہل بیت کی محبت کو بھی بیان کرنا ہے۔ آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، آسان ہیں، اور ہر بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ کتنی حسین ہے چاند سی صورت حسین، توجہ، کتنی حسین ہے چاند سی صورت حسین کی۔ یہ عام صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس کو حضور بھی بوسہ دیتے ہیں، جس کی پیشانی کو حضور بوسہ دیں، اس کی چمک، اس کی روشنی اور اس کی چہرے کی رونق کا عالم کیا ہے۔ اس لیے شاعر کو بھی کہنا پڑا اس حدیث کی روشنی میں کہ امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے نا، تو آپ علیہ السلام دونوں کو اپنے قریب کر کے فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا، آپ علیہ السلام انہیں سونگھتے جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ فَيَشُمُّهُمَا، ہما ضمیر تثنیہ ہے، دونوں کو۔ کبھی آپ علیہ السلام حسن کو سونگتے ہیں تو کبھی حسین کو سونگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، سونگا اسے ہی جاتا ہے جس سے خوشبو آتی ہے۔ دنیا کا پھول تو ممکن ہے وہ پھول تو ہو، اس میں خوشبو نہ ہو، پر یہ ایسے پھول ہیں جن میں خوشبو ہی ہاں جی۔ امام ترمذی سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے معروف کتاب ہے جامع ترمذی شریف، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی شریف میں اس حدیث کو لیا کہ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا، اور آپ علیہ السلام سونگتے سونگتے پھر دونوں کو اپنے سینہ مبارکہ سے چمٹا لیا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کبھی رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں تو کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، اور چمک دمک کا ماحول کیا بن جاتا کہ شاعر کو بھی کہنا پڑا کہ کتنی حسین ہے چاند سی صورت حسین کی، ہے خالق جمال کو الفت حسین، ہے خالق جمال کو الفت حسین کی، محبوب حق کو جو ہے محبت حسین۔ بات سمجھ آ رہی؟
محبوب حق کو جو ہے، یعنی ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز دیا، اس پر اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ سادہ سی بات ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت کے تذکرے تو اللہ کریم قرآن میں کر رہا ہے۔ ایک یہ آیہ کریمہ جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری آیہ کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں ہر آلودگی سے پاک کر دے، ہر آلودگی سے تمہیں پاک کر دے۔ تو جہاں آلودگی ہی نہ ہو اور فرمان بھی رب کا ہو، تو پھر وہاں چہرے کی نورانیت، ہاتھوں کی چمک اور جسم کی کیفیت کے آثار کیا ہوں گے؟ پھر اعلیٰ حضرت کو بھی بولنا پڑا کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ آپ بول نہیں رہے، سب گھرانہ، سب گھرانہ۔ یہ میری بات ہو تو پھر تو بے شک آپ رک جائیے۔ جب امام اہل سنت کی بات ہو تو پھر ضرور حصہ ملائیے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ۔ حضرت علی کی باتیں کریں تو سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سیدہ فاطمہ کی بات کروں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اگر فاطمہ حضور کے پاس آئیں، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں۔ اگر حضور تشریف لائیں تو فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہے، اور حسن و حسین تو حضور سے پیار کرتے ہیں، جن کے لیے حضور ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے میں اور آپ جو تذکرے کر رہے ہیں نا، صرف ایک محبت کا میسج ہے۔ باقی ہم یہ کہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے یہ اہل بیت کی شان کو بڑھا رہی ہے، تو ایسا ہرگز نہ سمجھیے گا۔ جن کی عظمت قرآن بیان کرے، میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جن کی عظمت اور شان، سنیے، جن کی عظمت و شان جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنیے، سیاستہ کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں۔ امام بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں، فقط حضرت علی کی شان میں، مناقب صحابہ وہ الگ ہے، حضرت علی کی شان میں 7 احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ کتنی احادیث؟ 7 حضرت علی کی شان میں۔ اور امام بخاری نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں 3 احادیث مبارکہ بیان فرمائی، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں 8 احادیث مبارکہ یہ امام بخاری نے بیان فرمائی۔ اور امام بخاری جسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب، جسے جامع کتب کہا جاتا ہے، احادیث کے اندر جامع و صحیح کہا جاتا ہے۔ اب صحیح مسلم شریف میں چلتے ہیں تو حضرت علی کی شان میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر جناب 13 احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ کتنی احادیث؟ 13۔ امام مسلم نے 13 احادیث فقط جن میں حضرت علی کا ذکر کیا ہے، اور حضرت فاطمہ کی شان میں 8 احادیث مبارکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان فرمائی، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں 6 احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ اب بتائیے کہ اگر میں تھوڑا اوپر چلا جاؤں، قرآن پاک جن کی عظمت بیان کرے، نبی کی زبان
جن کی شان بیان کرے، ابو بکر صدیق جن کی شان بیان کرے، حضرت عمر جن کی عظمت بیان کرے، حضرت عثمان غنی جن کی شان بیان کرے، حضرت علی المرتضیٰ بتائے کہ یہ میرے شہزادے کیسے ہیں، حضرت ابو ہریرہ جن کی شان بیان کرے، جمیع صحابہ کرام، جمیع صحابیات سے ہوتے ہوئے اگر ہم فقہا میں آتے ہیں تو جن کی شان اہل بیت امام اعظم بیان کریں، امام شافعی بیان کریں، امام مالک بیان کریں، موطا امام مالک میں امام احمد بن حنبل بیان کریں، مسند امام احمد بن حنبل میں، اور ہر دور میں چلتے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر 39 ابواب میں سے ایک پورا باب جو ہے فضائل اہل محبت کے اندر بیان کر کے تحریر کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اولیاء بھی فضائل اہل بیت سے پیچھے نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں، تو جناب والا عرض گزار ہوں کہ جمیع اولیاء صالحین اتقیاء اصفیاء ابدال اخواص اوتاد جمیع صحابہ اور قرآن پاک اور آپ علیہ السلام سب تذکرے اہل بیت کے کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام تو اتنے لفظوں میں آ گیا۔ اب چلیے، کتنی ہنسی ہے چاند سی، بولیے کتنی ہنسی ہے چاند سی، صورت حسین کی ہے خالق جمال کو الفت حسین کی، محبوب حق کو جو ہے محبت حسین کی، ہے کائنات حسن کو الفت حسین کی۔ اب آپ اجازت دیں میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سبحان اللہ، کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ رسالت کا فریضہ جو میں نے ادا کیا، جو پیغام لوگوں میں نے تم تک پہنچایا ہے، اس پر میں کوئی اجرت اجر تم سے، کوئی مزدوری محنت تم سے میں طلب نہیں کرتا۔ ہاں، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، مگر میرے اہل قرابت کا خیال کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اب آئیے جناب انہی الفاظ کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ السلام کو منصب رسالت عطا فرمایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ امام الرسول، امام الانبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، آپ علیہ السلام بھی اعلیٰ، آپ کا منصب بھی اعلیٰ، آپ کی کتاب بھی اعلیٰ، تو اعلیٰ نبی اعلیٰ پیغام پہنچانے کے لیے جب آپ قوم کے پاس اللہ کی طرف سے آئے اور کیا پیغام دینا ہے، جی سنو، آپ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اس بات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، کہ ان کو کفار مکہ کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ قل هو اللہ احد، فرما دو اے محبوب علیہ السلام اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یہ پیغام اس قوم کو پہنچاؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پیغام اپنے آنے کا مقصد، کہ تم اللہ کے پیارے پیغمبر ہو، تمہارے پر سلسلہ نبوت ختم ہے، اور تمہارے آنے کا جو مقصد ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ مقصد ان کو بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ پیغام ان کو دو۔ اور تیسرا پیغام رب تعالیٰ کی طرف سے جو حضور کو ملا وہ یہ ہے کہ احکامی شریعت ان تک پہنچا دو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور یہ ان تک پہنچا دو۔
اور اس منصب کے لیے تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام اس منصب کو پہنچانے کے لیے کوہ صفا پر لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد جب یہ پیغام پہنچانے کے بعد لوگ آئے، باتیں سنی، حضور کے قریب رہے۔ کیوں؟ حضور کی دیانت، صداقت، امانت، شرافت، علم، عمل، زہد، تقوی، پرہیزگاری، کسی چیز پر انہیں شک نہیں تھا، اس لیے وہ حضور کی باتوں پہ آئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے آگے پیغام یہ سنایا کہ تم ان بتوں کی پوجا کو ترک کر دو، اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ احکام ہے میرے پاس، آؤ اس طرف۔ اور جب یہ بات کی تو سارے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہی حضور علیہ السلام پر اعتراض بھی کرنے لگے، سوال و جواب بھی کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فیل نہیں کیا، لیکن دکھ ضرور ہوا۔ آپ علیہ السلام گھر آتے ہیں، جب حضور گھر آئے نا تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جاؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ لوگ سنتے نہیں، رب فرماتا ہے پھر جاؤ۔ آپ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، پھر بلایا۔ اب یہ سارا نظام چلتا چلتا یہ ایک تاریخ ہے جناب، اس دور مکی کے اندر یا مدنی دور کے اندر 23 سالہ یہ جو ایک مشن ہے، جو پیغام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن اب یہ سارا پیغام جو آپ علیہ السلام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جناب، اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں سے یہ کہیں کہ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ اجرت تو مانگ لی حضور علیہ السلام نے، اور مانگی اس شکل میں کہ میرے آل بیت سے پیار کرنا۔ اور جب کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے عیسیٰ علیہ السلام، جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی دعوت و تبلیغ کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، لیکن کسی نے اپنی قوم سے اجرت طلب نہیں کی، تو حضور نے کیوں کی؟ سمجھے بات؟ حضور نے اجرت طلب کیوں؟ گو کہ حضور نے پیسے نہیں مانگے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے رات دن محنت کرتا ہوں، مجھے مال و دولت چاہیے، سونا چاہیے، پیسہ چاہیے، جواہرات۔ یہ تو وہ کافر پہلے ہی کہتے تھے کہ اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو آئیے، ہم اپنا بڑا تمہیں مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، پیسوں کے ڈھیر کر دیتے ہیں، آپ کو امیر مان لیتے ہیں۔ لیکن کمال ہے، چلتے ہیں قرآن میں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کتنا عرصہ تبلیغ کیا معلوم ہے؟ 950 سال، با اختلاف روایت 950 سال یہ تبلیغ کی عمر ہے۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان حاشیے میں لکھا کہ ان کی کل عمر 1450 برس تھی، اور 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 950 سال تبلیغ، اور کہا کیا کہ لوگوں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں جس اللہ کے پیغام کی طرف اور اپنے نبوت کا پیغام جو دے رہا ہوں اور اس پر میں تمہیں سے کوئی اجرت مانگتا ہوں، اجرت نہیں۔ وما اسالکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری اجرت مزدوری تو میرے رب کے ذمہ ہے، میرا رب دے گا۔ اور پھر سنو آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قل ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، فرما دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو نہ میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے آیا ہوں، نہ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اس کا کوئی اجر، کوئی مزدوری تم سے مانگتا ہوں۔ اب اللہ نے اپنے محبوب سے بھی یہ کہلوا دیا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے یہ بھی کر کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو کچھ آپ کی طرف بذریعہ وحی آیا ہے نا اس کو آگے پہنچا دو۔ سبحان اللہ، اس کو پہنچاؤ، بلغ آپ پہنچا دیں، جو بذریعہ وحی آپ تک آیا ہے وہ آگے پہنچائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو آپ اپنے کام کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو اے میرے پیارے آپ کو حکم ہے
کہ توحید و رسالت، اثبات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، جبر و قدر، خیر و شر، معاد، معاشر، قیامت، جنت، دوزخ، یہ جمیع پیغام، احکام شرع، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے مسائل ہم نے تمہیں دیے انہیں آگے پہنچاؤ۔ اب حضور کے تو ذمہ ہے، آپ کے ذمہ فرض ہے، نبوت ایسا منصب ہے کہ جو کسی عبادت و ریاضت سے نہیں ملتی، اگرچہ حضور کی عبادت بے مثل و بے مثال ہے، لیکن یہ کس کا انتخاب ہے؟ یہ اللہ کریم کا انتخاب ہے۔ اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ نبوت کا انتخاب رسولوں میں سے چننا یہ تو رب کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو حکم ہے۔ اب جناب یہ سوال ہے جی، اب بات یہ ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں کہ قربا جو ہے اس کے معنی ہیں کیا؟ جب یہ سوال آیا نا سامنے کہ حضور علیہ السلام تو خود اللہ نے فرمایا کہ تم جو دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہو، اس دین کے فریضہ کے اندر تم نے کوئی اجرت نہیں مانگی، یہ آپ کے ذمے ہے، یہ آپ پہنچائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، پہنچانا ہے جی، ذمے ہے جی، تو پھر قرابت داروں کی محبت یہ بھی تو اجرت ہے نا، یہ کیوں مانگی؟ چلو حضور نے پیسہ مال و دولت نہیں مانگا، کہیں نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے تو قرض پکڑ کر بھی لوگوں کی خدمت کی، مانگا کچھ نہیں حضور۔ یہ نہیں فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ مجھے کپڑے لا دو، مجھے فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، نہیں، اگرچہ لوگ بڑا کچھ کرتے رہے، ارے بھائیو جنہوں نے حضور کے نام پر گردنیں کٹوا کے رکھ دی، کیا وہ مال و دولت حضور سے زیادہ پر پیارا کر رہے تھے؟ جنہوں نے جناب غزوات کے موقع پر اپنے باغات، مالی معاملات کو آڑے نہیں آنے دیا، اولاد کو آڑے نہیں آنے دیا، کتنے معاملات کے اندر جو جناب دین کو سر فہرست رکھا، حضور کی محبت، رب تعالیٰ کے دین کے لیے پیش آ رہے، جنہیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ علیہ السلام پر جانی مالی حضور اعلان کرتے ہیں، سارے صحابہ ڈھیر کر دیتے ہیں دین کے لیے، لیکن آپ علیہ السلام ان سے کچھ مانگ نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا عوض مجھے دو، نہ۔ لو جناب ٹھیک ہو گیا، پیسہ تو حضور نے نہیں مانگا، لیکن حضور نے یہ تو مانگا کہ میرے آل بیت سے پیار کرنا، علی سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، حسن و حسین سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ تو یہ سوال تو کر دیا حضور نے، اور آپ علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ سنیے اب اس کے جوابات۔ مفسرین کرام بڑے بڑے جید علماء، اور انہوں نے اس کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا کہ قربا سے مراد یہی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ مودت محبت اور قربا بمانے قرب، یعنی اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے قربت کرنا، ان سے پیار کرنا، کیا قرب کے معنی یہی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں نہیں، قربا کے تو کئی معنی ہیں۔ قربا کا ایک معنی جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قربا کا معنی تو اللہ کا قرب ہے۔ قربا کا معنی کیا ہے بولیے؟ آپ بولیں، قربا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے جو تمہیں پیغام دیا ہے رب تعالیٰ کے حوالے سے، اور میں نے جو تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ لو جناب، جب یہ جواب ہو تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور تو یہی مانگتے ہیں کہ میں یہ کچھ نہیں چاہتا، میری رات کی محنت، صبح کی محنت، شام کی محنت، 24 گھنٹے جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا کہ تم دوزخ میں بڑھ رہے تھے، ہم تمہیں دوزخ سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ لائے، تو لہذا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے قرب میں آ جاؤ، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو میرا مشن پورا ہو گیا، میرا مقصد حل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قربا سے مراد ہیں آپ علیہ السلام کا خاندان،
زیرہم رشتہ دار جو حضور کا خاندان ہے، ان سے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام یہ ان سے فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں دین تمہیں دے رہا ہوں، میں جو کچھ تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور تم کچھ مان رہے ہو، دین کی طرف آ رہے ہو، اور کچھ اپنی جگہ پر ہو، تو خیال کرنا ذرا، اگر تم دین میں نہ بھی آؤ نا تو کم پہلے تو آ جانا چاہیے، اگر نہ بھی آؤ تو قرابت کا لحاظ ضرور رکھنا۔ قرابت کا کیا مطلب؟ کہ رشتہ دار تو ہوں نا، میں تمہارے خاندان میں سے ہوں نا، قریش تمہارے قبیلے سے ہوں نا، تو ذرا خیال کرنا میری مخالفت میں نہ آ جانا، بلکہ تم دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم مل کر دین کا پیغام پہنچائیں۔ لہذا قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے دین کی نصرت کے لیے اٹھو، کہ تمہارے قبیلے میں، تمہارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت منصب کے لیے میرا انتخاب کر لیا ہے۔ لہذا قربا کا ایک معنی یہ ہوا کہ اے رشتہ داروں، میرے عزیزوں، میرا خاندان، آؤ مل کر تم رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے قریب آ جاؤ، ہم سب مل کر دین کا کام کریں، اور یہاں تک کہ ہم اللہ کے قرب میں چلے جائیں۔ تیسرا جواب جناب، کہ جو آل بیت، قربا سے جو عام معنی مفسرین کرام نے بیان کیا، اور اس پر بڑے دلائل بھی دیے، اور آج علماء کرام جو ہیں، چونکہ میں نے 2 معنی اور بیان کیے، 2 تفسیریں، لیکن آپ لوگ آج کل چونکہ محفل میں جاتے ہو اکثر یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو 2 نئے مطلب سامنے آئے، اور عام طور پر اہل بیت کا بیان یہاں سے چل رہا ہے، تو آئیے ہم بھی اس پر بات کریں، تاکہ جو علماء کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ جناب تیسرا مطلب یہ ہے کہ قربا میں الا المودۃ فی القربا میں آپ علیہ السلام نے جو لوگوں سے کہا کہ میرے قرابت داری کا لحاظ رکھنا، میرے خاندان اہل بیت سے محبت کرنا، تو اہل بیت سے محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی قربت میں آنا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ الگ سے اس پر صحیح احادیث، جیسا کہ میں نے ابھی کتنے بتایا آپ کو کہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، طبرانی، مشکات، بڑے بڑے محدثین نے اہل بیت کے بارے میں باقاعدہ ایسی حدیثوں کو بیان کیا کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل بیت سے پیار کرنا، اور بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بولیے کتنی چیزیں جی؟ اونچی بولو، کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اہل بیت۔ قرآن پاک اور اہل بیت، تمہیں یہ 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تو وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کبھی آپس میں جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت یہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ لہذا یہ میری جو اہل بیت ہے یہ کشتی نوح کی طرح ہے، لہذا اس کے اندر رہنا، کہیں بھٹک نہیں سکتے، کہیں گمراہ نہیں ہو سکتے، کہیں دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، لہذا جب تم ان کا دامن پکڑے رہو گے نا تو میرے پاس پہنچنے میں تمہارے لیے حوض کوثر پر آسانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میرے پاس آئے، اہل بیت میرے پاس آئیں، اور ان سے محبت کرنے والے، قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والے، اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنے والے، وہ حوض کوثر پہ نہ آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بھی میرے پاس آئیں گے تو ان سے محبت کرنے والے بھی میرے پاس آئیں گے۔ لیکن سنیے یہاں دیکھیں میرے بھائی، یہ 2 کنارے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے،
ایک یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے۔ پوری کائنات کو ایک سمندر میں ہم چلتے ہیں، ایک سمندر ہے جی، ایک یہ کنارہ ہے، ایک وہ کنارہ ہے، آپ اس کنارے پر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو چاہیے کشتی، آپ ویسے تو جا نہیں سکتے، لہذا آپ کشتی کے ذریعے دنیا کے کنارہ یعنی سمندر کے ایک کنارے سے آپ چلتے ہیں، کشتی کے اندر آپ سوار ہو جاتے ہیں، لیکن رات ہے، تاریکی سمندر کی بھی ہے، رات کی بھی ہے، اور رات کی تاریکی سمندر کی تاریکی، ارے بھائی اب یہاں کشتی تو آ گئی، اب ستارے بھی تو چاہیے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں الگ حدیثیں موجود ہیں کہ جو آسمانوں کے اندر ستارے کھڑے ہوئے ہیں وہ ستارے صحابہ ہیں، کشتی آل بیت ہے، یہ دنیا کا کنارہ، یہ آخرت کا کنارہ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، سمندر کے اندر چل پڑو اور رہنمائی کے لیے ستاروں سے روشنی لے لو، آخرت تک پہنچ جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم چلتے ہیں آگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ جناب یہ بتائیے کہ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ قربا سے مراد کیا ہے؟ قربا سے مراد کیا ہے؟ اچھا جناب، اب ظاہر ہے اتنا بڑا مفسر قرآن موجود ہے، لیکن وہاں پر صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود ہیں۔ جب وہ موجود ہیں، سوال حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوتا ہے، جب آپ سے سوال ہوا تو وہ دیکھنے لگے چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں تو انہوں نے جلدی سے جواب دیا کہ قربا سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سعید بن جبیر نے یہ جواب دیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا کہ اے سعید میں موجود ہوں، آپ نے جواب دینے میں جلدی کی ہے، آپ نے جواب دینے میں کیا کی؟ جلدی کی۔ آپ نے کہا ہاں آج جلدی کرنا میرا بنتا تھا تاکہ میں پیغام دوں آپ کے پیغام سے پہلے کہ بات یہ ہے کہ قربا سے مراد جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا ذہن ہے وہ اہل بیت کا ہے، تو لہذا اس لیے اب اس کو اور واضح کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ قوم ملت امت کے لیے جو آپ علیہ السلام نے کیا، آپ علیہ السلام نے کوئی اجرت کوئی مزدوری نہیں طلب کی، اور یہ جو قرابت کی محبت ہے آپ علیہ السلام نے خود سے نہیں، یہ تو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ تو اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ جواب کہاں پہ لکھا ہے؟ اللہ کے بندو یہ شروع لفظ کل میں لکھا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ جواب کہاں پہ لکھا؟ لفظ کل میں۔ کل کون؟ کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیں، کرنے والا رب ہے اور اعلان کروا رہے اپنے محبوب سے کہ میرے پیارے تو یہ بات کر۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب رب فرمائے کہ میرے محبوب سے بھی پیار کرو اور ان کی آل اولاد سے بھی پیار کرو، تو پھر تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کوئی سوال بنتا ہی نہیں، سارے سوالوں کے جواب ختم ہو جاتے ہیں اور آل بیت کا مقام تو کہیں اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ آل بیت ہیں بھائی، ماشاءاللہ آپ سب خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے ماہ محرم کے اندر آل بیت و اطہار کی یہ محفل سجائی، یہ اہتمام کیا، محبت و عقیدت کا اظہار کیا، اور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اتنا بڑا مرکز ہے، اگر یہاں سے بھی صحابہ کرام کی محبت کا، آل بیت کی محبت کا، آپ علیہ السلام کی محبت کا، دین کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا پیغام نہیں اٹھتا تو یاد رکھیں پھر تو ہم سوئے ہوئے خاموش، اور اتنے بڑے مرکز کو اس علاقے کے اندر ہم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں جن کا ہم تذکرے کر رہے ہیں ان کا خود فرمان کیا ہے؟ رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خود فرمایا تھا کہ ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہمارے لیے علم کو پسند کیا، ہمارے لیے علم کو پسند کیا اور نادانوں کے لیے مال رکھ دیا اور ہمارے لیے علم رکھ دیا۔ اس لیے
آل بیت کا پیغام یہ ہے کہ یہ دین کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچنا چاہیے۔ اس لیے آپ کہیں گے پوری دنیا میں کیسے؟ اللہ کے بندو، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، آواز کہاں تک پہنچانی ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام تو عرب میں آئے تھے، اور آج میں آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ پیغام کس نے پہنچایا؟ اللہ کریم نے پہنچایا۔ اس لیے سونے کا وقت نہیں ہے، آپ اس انتظار میں ہیں کہ بد عقیدہ لوگ ہمارے گریبانوں سے ہمیں پکڑ لیں اور ہم سوئے رہیں۔ تو آج وقت آ پہنچا ہے، ان بچوں کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی صحیح دین تک پہنچاؤ، بڑوں کو بھی ضرورت ہے۔ اور جو مجھے کوئی وہ نہیں ہے ذرا خیال کرنا، اس لیے ایک طالب علم داتا صاحب کی بارگاہ میں جو سارا دن پڑھاتا ہے، تو وہ اسی مشن پر ہے کہ الحمدللہ 600 طلبہ جن میں مفتی علماء بن رہے ہیں داتا صاحب کے ادارے میں، الحمدللہ 22 سال ہو گئے وہاں پہ فرائض سر انجام دیتے ہوئے۔ لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین کا پیغام ہے، آج جتنی ضرورت ہے بے شک ہر دور کے اندر ضرورت تھی، لیکن یہ مساجد یہ ہمارا قلعہ ہے اسلام کا، جس طرح کے مسجد نبوی شریف مرکز تھی، یہ وہی مرکز ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارے مساجد کے خدام ہیں، ہمارے اہل محلہ ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہاں تو ایک ہی سوال ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ واضح تھا، تم کیا کرتے ہوئے یہاں پہ آئے، تم نے یہاں پر کیا کیا؟ تو میرے عزیزوں، یہ نہ دیکھو کچھ نہیں، جب آپ دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ساری نعمتیں آپ کے قدموں پر رب نچھاور کر کے رکھ دے گا۔ یہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے نظامیہ قائم کیا، ہزارہ سے آئے تھے، جیسے بنا یہ ایک تاریخ، میں بھی 1993 یہیں سے فارغ ہوں۔ تو یاد رکھیے، اگر یہ ہسٹری بتاؤں نا میں تو آپ روتے ہی رہیں کہ یہ اتنا بڑا جامعہ جس نے دنیا کو علماء دے دی، تو یہ بنا کیسے تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسی طرح جامعہ نعیمیہ ہے، یہ وہ اہل سنت کے مراکز، اور جامعہ حجویریہ جو بیسمنٹ میں بند کراچی تا خیبر، جس میں علماء پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمارے اس علاقے کا یہ عالمی مرکز بن جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، یہ قبولیت کے لمحے ہیں، آل بیت کے تذکرے کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ ذکر خود نہیں ہوتے، یہ کروائے جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے یہ محفل سجائی، ہم نے کوئی نہیں سجائی، یہ جناب آل بیت کی محبت۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مسجد میں بھی میرے پیاروں کا ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے محترم مولانا قاری فیاض صاحب اور بیٹے مولانا محمد مزمل صاحب اور مسجد حاضہ کے خدام اور محلے دار نمازی حضرات، اللہ آپ سب کو پیار سے، محبت سے، الفت سے دین متین کا کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدیں بھی بن جاتی ہیں، مدرسے بھی بن جاتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن خدا را دین کا کام کرو، دین کا کام کرو، دین کا کام۔